جاوید صاحب، یہ پل صراط کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے تو جتنی اس کے ذیل کی روایتیں ہیں اب تک، جتنی کچھ تحقیق ان پر کی ہے، میرا احساس یہ ہے کہ وہ ایک تمثیل تھی دنیا کی زندگی کی. یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویا بیان کیے ہیں. یعنی ایسا ہوا بعض موقعوں کے اوپر کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو رویا میں آپ کو ایک تمثیل کے انداز میں دکھایا گیا. ٹھیک ہے. تو دنیا کی زندگی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ پل صراط ہی ہے. یعنی جس امتحان اور آزمائش میں ہم کو ڈالا گیا ہے یہ اصل میں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. بالکل. اسی پر چلتے ہوئے آپ، اور اس چلنے کے دوران میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں لڑک جائیں گے. یعنی آپ کو شعور کی عمر سے لے کے موت کے دروازے پر دستک دینے تک سنبھل کے چلنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بازیگر ہوتے ہیں کہ جو ایک رسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، بالکل. تو وہ ذرا سا توازن بگڑ جائے گریں تو گے. نیچے آ جائیں گے. یہی صورت آپ کی دنیا کی زندگی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع کے اوپر گویا ایک تمثیل کے انداز میں کوئی رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہم آخرت میں اٹھے ہیں اور وہاں اس طریقے سے رسی پر چلتے ہوئے یا تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے گزر رہے ہیں، کچھ نیچے جا رہے ہیں، کچھ پار اتر رہے ہیں. تو دنیا کی زندگی کی یہ تمثیل ہے جو رویا میں آپ کو دکھائی گئی. اس کی کچھ آگے اور پیچھے کی چیزیں راویوں نے حذف کر دیں اور یہ خیال بن گیا کہ وہاں پر کوئی پل صراط ہوگا جس سے ہم کو گزرنا ہوگا. میں جو کچھ سمجھا وہ میں نے بیان کر دیا. اس کے علاوہ دوسری کوئی رائے اگر لوگ رکھتے ہیں تو وہ رکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور پریکٹیکل نوعیت کا ایک سوال ہے کہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ کچھ عرصے تک غائب ہو، گم ہو جائے، اور عدالت جو ہے وہ بیوی کے لیے تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دے اور بعد میں شوہر مل جائے، تو کیا عدالت اپنا فیصلہ واپس لے گی یا وہ ایسے ہی طلاق ہی سمجھی جائے گی؟ اور دوسرا سوال اس کے ذیل میں یہ ہے کہ عدالت کے تنسیخ کر دینے کے بعد اس بیوی نے دوسری کہیں شادی کر لی، پھر شوہر آ گیا پہلا شوہر، تو اب کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بڑی واضح بات ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اگر وہ خاتون اسی طرح ہے، یعنی اس نے کوئی شادی نہیں کی، مرضی ہے ان کی نکاح کریں اور پھر میاں بیوی بن جائے. اور اگر اس نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی ہوئی ہے تو اب وہاں سے طلاق ہوگی تو تب وہ شادی کر سکتی ہے. اگر طلاق نہیں ہے یا وہ راضی ہے وہاں پر تو یہ فیصلہ ہو گیا. یعنی اس محض شوہر کے آ جانے سے جو ایک فیصلہ نافذ ہو چکا ہے اسے واپس نہیں کیا جائے گا. وہ شوہر فیصلہ چیلنج نہیں کر سکتا قاضی کا؟ نہیں، تو قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی اسے بتائے گا کہ آن جناب موجود نہیں تھے. تو ایک عورت کو معلق تو نہیں رکھا جا سکتا. ایک حد تک ہی مہلت دی جا سکتی تھی، وہ دینے کے بعد اب ختم ہو گیا معاملہ. چیلنج تو ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب صورتحال کو دیکھا جائے گا نا. نہیں، اس میں اصل میں سوال جو ہے وہ یہ کہ بیدی ہی عقدۃ النکاح میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عقدہ ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں تھا نا، شوہر کے ہاتھ میں، قاضی کے ہاتھ میں کہاں سے آ یہ گیا؟ عام حالات کے لیے ہے، عام حالات کے لیے ہے. اسی کو آپ یوں دیکھیے کہ اگر ایک آدمی طلاق نہیں دیتا، عورت کو تنگ کرتا ہے، وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور دینے کے لیے آمادہ نہیں، اس میں بھی تو عدالت تنقیحی نکاح کرتی ہے. ٹھیک. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا طلاق دے دو، ایسی ہی عدالت بھی حکم دے دے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ تو نبی تھے، وہ شارع تھے، وہ پیغمبر تھے، قاضی تو نہیں ہے نا پیغمبر. ہاں، لیکن یہ ہے کہ حضور کا تو حکم مانا جائے گا، سر تسلیم خم. اب آج کے زمانے میں عورت معلق بیٹھی رہے گی، تو اس میں قاضی کو پھر حق دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے. اصل میں یہ اس اصول پر ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر معاشرے کو آگے بڑھ کر معاملے کو ختم کرانا چاہیے. عدالتیں بھی پہلا کام یہی کرتی ہیں کہ اسی کو کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو. لیکن ایک آدمی نے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ تنگ کرے گا، زیادتی کرے گا، ٹھیک ہے. تو پھر تنسیخ نکاح اور چیز ہے اور طلاق دلوا دینا ایک اور چیز ہے. ٹھیک. تو تنسیخ نکاح کا حق عدالت کو لازماً دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی خاتون کو اس طرح معلق چھوڑ دیا جائے. تو جو بھی قانون آپ نے بنانا ہے، ظاہر ہے کوئی قاعدہ بنائیں گے نا کہ اتنی دیر انتظار کیا جائے گا، ایسے اعلان کیا جائے گا، ایسے اطلاع کی جائے گی. وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے بھی اس طرح کے قاعدے بنائے ہیں. جی. یہ قاعدے مصلحت پر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک. ایسے ہی آپ بھی بنائیں گے. اس کے تقاضے پورے ہو گئے، اب جو ہونا ہے وہ ہو گیا. تاہم وہ لوگ آپس کی رضامندی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، عدالت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں ان کا منافع جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ یہ اس وقت جو ہماری حکومتیں قرض لیتی ہیں، جی. یہ قرض ہی ہے، اس کے اوپر منفعت دیتی ہیں. اچھا، اس میں چونکہ منفعت کا مطالبہ قرض دینے والا اس طرح نہیں کر رہا ہوتا، اس کی شرح بھی وہ اس طریقے سے نہیں طے کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے جو لوگ ضرورت مند ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
اچھا اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے، ہماری حکومتوں کو بھی بہتر کرنا چاہیے، لیکن ضرورت مند فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عام لوگوں کو یا اصحاب تقویٰ کو یا ان کے حالات اچھے ہیں ان کو اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ سود ہی سے ایک ملتی جلتی صورت بن جاتی ہے۔ آپ محض اس بنیاد پر اس کو بالکل جائز نہیں کر سکتے کہ ادھر سے مطالبہ نہیں ہوا، لیکن ایک خواہش تو موجود ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر ہی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو میں اس کو ہنیم مریا تو نہیں سمجھتا کہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہی میں نے لکھا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی بک کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام دین کی حیثیت سے کیا وہ سنت ہے، اور پھر اس سنت کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو لازم قرار دے دی گئیں تو وہ فرض بن گئیں، اور انہی سنت میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ لازم نہیں تھیں، وہ نفل کے درجہ رکھتی ہیں۔ تو اب آپ نے جن سنتوں کا حوالہ دیا ہے ان میں ختنہ کی ایک سنت ہے، یہ سنت اپنے اصول کے لحاظ سے فرض کی حیثیت رکھتی ہے یا یہ آپ کے آپشن کے طور پر چھوڑ دیا گیا آپ کے اوپر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی علامت بن گئی ہے، یہ اس عہد کی علامت جس طرح کے قدیم صحیفوں میں ہم دیکھتے ہیں، لہذا ختنہ ہر مسلمان کو لازماً کرانا چاہیے۔ آپ نے یہ بارہا کہا ہے کہ وہ جو ایک قرآن مجید میں اصول ایک بیان کیا گیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو قرآن نے اسٹیپس بتائے ہیں، ان اسٹیپس میں ایک تادیب بھی ہے، آخری اسٹیپ ہے بے شک۔ تو وہ تادیب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو روح ہے اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اسلام جو ہے وہ مردوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ تادیب بہرحال کچھ بھی ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہلکی سی ہو چیز تو وہ ہلکا ہونا یا تادیب کا ہلکا ہونا یا کم ہونا وہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، وہ آپ کے نزدیک شاید ایک تھپڑ مار دینا ہوگا، کسی اور کے نزدیک کچھ اور ہوگا، تو وہ اسلام یہ کہہ نہیں رہا ہوگا، کچھ اور اس کا مدعا ہوگا۔ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ اسلام کی روح تو اسلام ہی بتائے گا نا کیا ہے۔ تو اسلام کی روح جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں سرکشی کبھی اختیار نہیں کرنی، یعنی سب سے بڑا جرم جو دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ سرکشی اور بغاوت ہے۔ سرکشی اور بغاوت اگر آپ معاشرے کے نظم کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ محاربہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کی کیا سزائیں تجویز کی۔ ٹھیک ہے، پہلے اسلام کی روح سمجھنی چاہیے۔ سرکشی اور بغاوت آپ والدین کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بن جائے گا۔ سرکشی اور بغاوت آپ استاد کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ سرکشی اور بغاوت آپ گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کے مقابلے میں استعمال کرتی ہے۔ تو سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کرنا یہ اسلام کی روح سے بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص قابل سزا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکشی اور بغاوت کبھی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ خاندان کے ادارے میں ماں اور باپ ہے، ماں کے مقابلے میں یہ کوئی مرد و عورت کا سوال نہیں ہے، جو نظم قائم کیا گیا ہے، یعنی جو خاندان کا نظم ہے اس میں مرد کو گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، شوہر کو۔ ٹھیک ہے، خاندان کے نظم میں ماں باپ سربراہی کے مقام پر چلے جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ عورت ہو یا مرد کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا سے باپ رخصت ہو گیا ہے تو اب ماں ہی گویا سربراہ کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ تمام معاملات انجام دیتی ہے۔ ان سب کے مقابلے میں، یعنی جہاں جہاں یہ نظم قائم ہے، یہ استاد کے مقابلے میں، یہ والدین کے مقابلے میں، یہ ماں کے مقابلے میں، یہ شوہر کے مقابلے میں، یہ ریاست کے مقابلے میں، کسی جگہ پر بھی آپ اختلاف کریں، اپنی رائے دیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، آپ تنقید کریں، آپ کو پورا حق ہے، لیکن سرکشی اور بغاوت اس نظم سے اختیار کرنا یہ قابل معافی جرم نہیں ہے، اس پہ سزا ہوگی، ہر حال میں ہونی چاہیے۔ کون سزا دے؟ قدیم زمانے میں یہ سزائیں خاندانی میں دی جاتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اساتذہ تادیب کی سزا دیتے تھے، یعنی کم سے کم ہمارے بچپن تک تو ہر اسکول کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بیت موجود ہوتا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس، تو اساتذہ دیتے تھے، والدین بھی اسی طرح اب بھی دیتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ اس قدیم تمدن کے اندر شوہر بھی سزا دیتا تھا اگر سرکشی کا ارتکاب ہوا، یعنی یہ نمک کم ڈالنے پہ نہیں ہوتا، سرکشی اور بغاوت ہو گئی، یعنی بچہ والدین کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا۔ بیوی یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں شوہر تسلیم ہی نہیں کرتی، یعنی میں تمہارے نکاح میں ہوں لیکن میں شوہر کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں سرے سے۔ یہ صورتحال ہے جو سرکشی اور بغاوت ایک رویہ ہے، یہ جو پیدا ہو جاتا ہے، اس رویے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تادیب کا حق والدین کو بھی دیا ہے، معاشرے کو بھی دیا ہے، ریاست کو بھی دیا ہے، شوہر کو بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی روح یہی ہے۔
یعنی جس نے اس سے بچنا ہو وہ سرکشی اختیار نہ کرے۔ لیکن تجربے سے یہ معلوم ہوا، اور تمدن کی صورت بھی یہ ہوئی، کہ یہ جو سزا دینے کا عمل ہے یہ جب تک خاندان کے یا گھر میں رہتا ہے تو بعض اوقات حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے۔ ایسے والدین ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ بچوں کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اساتذہ سے تجاوز ہوا تو دور حاضر میں پھر اس کو ضابطے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ صحیح۔ چنانچہ آپ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایسی سرکشی ہو گئی ہے اور شوہر یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، جو علاج قرآن نے بتایا ہے، سمجھایا ہے، بجھایا ہے، خاندان کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جس طرح کہا ہے کہ سپریشن اختیار کر لو وہ بھی کر لی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہو رہا، تو آپ قانون بنا سکتے ہیں کہ اب وہ خود سرکشی پر تادیب نہیں کرے گا بلکہ معاملے کو عدالت کے سپرد کر دے گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کیا جا سکتا یہ موجودہ زمانے میں یہ والدین کے بارے میں کیا آپ نے اساتذہ کے بارے میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اصل میں وہ فطری حق تھے، اور قدیم تمدن میں جب ریاست اس طریقے سے منظم نہیں تھی، ہر معاملے میں اسٹیٹ کے پاس جانا ممکن نہیں تھا، تو یہ ساری سزائیں ایسے ہی ہوتی تھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو قرآن مجید ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل میں جو قبائلی تمدن ہے، یعنی ابھی مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہوئی، اس میں لوگوں کو قتل کا بدلہ لینے کا حق دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ منظم ریاست میں تو نہیں دے سکتے آپ۔ تو یہ ایک پورا کا پورا تمدنی سفر ہے، اس میں آپ چاہیں تو یہ قانون بنا لیں، لیکن سزا کا مستحق ہو جاتا ہے انسان جب وہ کسی نظم کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، اور نظم کی سطحیں یہی ہیں، والدین سے قائم ہوتا ہے، شوہر سے قائم ہوتا ہے، ریاست کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اداروں میں قائم ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بھی نظم کے مقابلے میں سرکشی برتی جائے گی سزا دی جا سکتی ہے، سزا دینی چاہیے اصلاح کرنے کے لیے، اس کے بغیر کوئی نظم نہیں چل سکتا۔ آپ اس سزا کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے قواعد بنا سکتے ہیں، اور اگر کسی جگہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی پابندیاں ادا کر سکتے ہیں اور معاملے کو ریاست کے پاس لا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں اس میں قانون سازی کرنے کا طریقہ۔ اصل چیز کی آپ کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ اس کے بغیر تو کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔